الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم ہر طرف کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد درود پاک میں اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد بن علی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت کاملہ فرمائیں۔ جناب عبدالرزاق خان صاحب کے صاحبزادے فہیم خان صاحب اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائیں اور ان کے والد ماجد کی مغفرت فرمائیں اور ان کے برادر اکبر اور مسلمہ خان کی بھی مغفرت فرمائیں اور اس گھر سے اس خاندان سے یا اس محلے سے جو بھی اہل ایمان مرد و عورت اب تک رخصت ہوئے اللہ رب العزت سب کی مغفرت کاملہ فرمائیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت سب کی قبروں پر رحمت اللہ کی بارشیں فرمائیں اور اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 24 کی آیت کریمہ ہے اور بہت ہی مختصر ٹکڑا میں نے آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس الحمدللہ پورا 1 گھنٹہ تقریباً 8 منٹ ہیں ہمارے پاس، کیونکہ 7:08 پہ شاید میرے خیال سے 5 منٹ پہ تو انشاءاللہ العزیز ہم نماز سے پہلے ہی انشاءاللہ فاتحہ سے نبٹ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ دعا بھی ہے۔ اللہ کی عبادت کے طریقوں میں سے طریقہ نماز کا ہے، اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے اور بھی بہت ساری عبادتیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ کی عبادتوں میں سے جو اس کے طریقے ہیں ان میں سے بہترین ایک طریقہ جو ہے وہ دعا کا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور شاید میرے خیال سے اگر آپ نے غور کیا ہوگا اور یقیناً کیا ہوگا تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بعد آپ نے دعا نہ کی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں دعا کرنے کے سلسلے میں کہ اذان سن کے دعا کرو گے تو کیا بشارت ملے گی، نماز پڑھ کے دعا کرو گے تو کیا بشارتیں ہیں، روزہ رکھنے کے وقت سحری کے وقت دعا کرو گے تو کیا بشارت ہے، افطار کے وقت دعا کرو گے تو کیا بشارت ہے، اسی طریقے سے حج کے موقع پر عبادت کرو گے اور پھر اس کے بعد دعا کرو گے تو کیا بشارت ہے۔ تو ہر ایک عبادت کا حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کے بعد ہمیں دعا کی ترغیب دلائی اور ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں گودے کو، یعنی آپ پھل کا جب جوس نکالتے ہیں تو جوس جو ہے وہ دعا ہے۔ ایک انسان صبح سے لے کر کے شام تک جاب کرتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، اپنی کمپنی جاتا ہے، شریکہ جاتا ہے، اپنی دکان پہ جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، اپنی مزدوری پر جاتا ہے، اپنے کام پہ جاتا ہے، لیکن شام کو جب اس کی اجرت اسے ملتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جب اس کی محنت کا صلہ اسے مل جاتا ہے تو محنت کا صلہ جو ہے وہ دعا ہے۔ بے شک آپ جو عبادت کرتے ہیں، آپ جو اچھے کام کرتے ہیں
اس کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں اور اس سے جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا صلہ ہے. وہ جو عبادت کرے اور دعا نہ کرے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو صبح سے لے کر کے شام تک کڑی دھوپ میں محنت کرے اور شام کو مزدوری لے کر کے جاتا ہے. شام کو اپنا جو اسے نتیجہ ملنے والا تھا، جو اسے اس کا مغز اور بودا ملنے والا تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ انسان عقل مند نہیں ہو سکتا جو اجرت چھوڑ کر کے چلا جائے. اس لیے دعا جو اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس پر غضب فرماتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دعا کرو، مانگو. رب نے کیا فرمایا یہاں آیت کریمہ میں، قرآن کریم میں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. تم دعا کرو یہ حکم خدا ہے. تم دعا کرو یہ حکم خدا ہے. میں قبول کروں گا یہ وعدہ خدا ہے. تم دعا کرو یہ حکم خدا ہے، ساتھ ہی وعدہ خدا ہے میں قبول کروں گا. آپ دیکھ لیں تو ذرا کہ صرف یہ حکم نہیں دیا کہ تم دعا کرو، میں چاہوں گا تو قبول کروں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں قبول کروں گا. نہیں، صاف فرما دیا کہ تم دعا کرو. تمہارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. آپ اپنا کام کرو، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا. تم دعا کرو یہ وعدہ خدا ہے، یہ حکم خدا ہے. تم دعا کرو اور میں قبول کروں گا یہ وعدہ خدا ہے. تو ایک ہے حکم خدا اور ایک ہے وعدہ خدا. اور خدا کی قسم دونوں سچے. بے شک اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی؟ کسی کی بات، اللہ کی بات سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن فرماتا ہے اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ تو اللہ کی بات سچی. تم دعا کرو، پکی بات، تم دعا کرو. اور اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. بے شک اللہ وعدہ خلافی، یہ خود اس کا وعدہ ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اللہ کا وعدہ کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، تو اس نے حکم دیا کہ دعا کرو اور وعدہ کیا کہ میں قبول کروں. سبحان اللہ. اب یہاں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میری بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، میری بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، میری بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، میری بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں ہوتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں اور بہت دعا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ الفاظ میری زبان پر آ جاتے ہیں، جبکہ رب کیا فرماتا ہے؟ وعدہ فرماتا ہے کہ میں قبول کروں گا. جب ہمارا رب یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں قبول کروں گا، تو ہماری زبان پر یہ الفاظ کیسے آئے کہ قبول نہیں ہوئی؟ سوچنے کی ضرورت ہے، لمحہ فکریہ. آخر کیسے ہماری ایمان میں یہاں پر کمی آ گئی؟ کیسے ہماری یقین میں کمی آ گئی؟ کیوں شک ہمارے دل میں گھس گیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ میں تو بہت دعا کرتا ہوں. ارے صاحب کہاں، میں تو راتوں دن، ارے صاحب اتنا نیکی، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بہت بزرگوں کے پاس بھی چلے گئے، دعائیں بھی کرا لیں، سب کچھ کرا لیا، مگر ہمارا تو کام ہی نہیں بنتا، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے؟ یہ خود ایک امتحان ہے. یہ خود ایک امتحان ہے کہ کیسے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اور اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو. سبحان اللہ. بے شک ذرا سا ادنا سا شک، تھوڑا سا بھی گمان تمہارے یقین کو ٹھیس نہ پہنچائے. اس حالت میں دعا کرو. تمہاری یہ حالت ہونا چاہیے کہ تمہارے یقین میں ہلکا سا بھی لرزہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. حالات کچھ بھی ہو جائیں، بظاہر مانگ کے تھک کیوں نہ گئے ہو، لیکن کبھی دل میں یہ خیال بتا دے دو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ دعا کی قبولیت کے بہت سارے طریقے ہیں.
وہی ایک طریقہ نہیں ہے دعا کی قبولیت کا جو آپ نے سوچ رکھا ہے یا میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ میرا فلاں پر قرض آ رہا ہے اور میں لینے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، اور وہ میرا قرض دے دے، میں نے دعا کی اللہ سے، میں وہاں گیا مجھے میرا قرض نہیں ملا، تو میں کیا سوچوں گا؟ میں تو نفل پڑھ کے نکلا تھا گھر سے، میں نے تو مصلی بچھا کے دعا کی تھی، میں نے تو منت بھی مانی تھی، میں نے تو روزہ بھی رکھنے کے لیے کہا تھا، میں نے تو فلاں جو ہے وہ نیاز کرانے کے لیے بھی کہا تھا، میں نے تو فلاں جو ہے وہ خیرات کرنے کے لیے بھی، صدقہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا کہ میری جب یہ مراد پوری ہو جائے گی، دعا پوری ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی تو میں ایسا ایسا کروں گا، میری تو دعائی قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، گھر آ کر کے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ جس جان کے ساتھ گئے تھے سلامتی کے ساتھ وہ جان واپس لے کر کے آ گئے، سبحان اللہ، ممکن ہے واپس نہیں آتے، کیا کر لیتی آپ کی دعا؟ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، جان چلی جاتی۔ کون سی دعا کی قبولیت چاہیے تھی؟ کیسی دعا کی قبولیت چاہیے تھی؟ جان سلامت لے کر واپس آ گئے۔ سمندر پار کر کے جو شخص آ رہا ہے اس سے یہ پوچھنا کیسے ہو، میں سمجھتا نہیں کہ عقل مندی کی بات ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، اس سے بڑی خیریت کون سی ہے؟ وہ سامنے کھڑا ہے، ندی پار کر کے آیا ہے اور صحیح سلامت سامنے کھڑا ہے، اس سے بڑی خیریت کون سی ہے؟ ممکن ہے وہ دریا میں چلا جاتا، ممکن ہے دریا پانی نہیں کر پاتا، اس سے بڑی خیریت کون سی ہے؟ تو ممکن ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مجھے نہیں ملا، میں نے جو سوچا تھا وہ مجھے نہیں ملا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہی صورت وہی شکل رہے قبولیت کی جو میں نے سوچ بھی رکھی ہے؟ ممکن ہے میری جان کا صدقہ ہو گیا، ممکن ہے میری جان کا، اور جان کی برابر قیمت کا کی ہے؟ کہ آپ کا قرض آپ کی جان کی قیمت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، جان کی قیمت کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بڑے بڑے اچھے لکھ پتی کروڑ پتی ایسے رہ جاتے ہیں، دیکھتے کہ وہ جان چلی جاتی ہے، کوئی چیز نہیں روک پاتی جان کو، مگر ایک صدقہ جان کا صدقہ بن جاتا ہے، ایک صدقہ جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ راستے میں جا رہے ہیں، ان کے پاس بچہ ہے، اور ان سے آ کر ایک روٹی ہے، ان سے آ کر کے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ وہ منہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہی روٹی کا ٹکڑا، میرے بچہ میرے پاس ہے، مجھے بچے کو کھلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو، وہ اٹھا کر کے روٹی کا ٹکڑا دے دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیا آتا ہے اور بچے کو جھپٹ کر کے لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ جو روٹی کا ٹکڑا مانگ کر گئے ہوتے ہیں وہ بچے کو لا کر واپس کر دیتے ہیں، اور پلٹتے وقت صرف اتنا کہتے ہیں کہ لقمے کے بدلے لقمہ لے لو، لقمے کے بدلے لقمہ لے لو، وہ لقمہ تم نے دیا تھا روٹی کا، یہ بھیڑیے کا لقمہ تھا، ہم نے واپس کر دیا۔ ایک لقمہ جان کا لقمہ بن سکتا ہے، ایک لقمے سے جان بچ سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ ہمارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے آس پاس گھیرے بیٹھے رہتے تھے صحابہ کرام۔ ان کی شان یہ تھی صحابہ کی کہ حضور کو ایسے گھیرتے تھے جیسے چاند کو حالہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ چاند کے آس پاس آپ نے گھیرا دیکھا ہے جو چاند کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے؟ ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ چاند کو کیسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول این ربنا، خیال آیا دل میں، ایک سوال پیدا ہوا، این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب، عجیب سا سوال نہیں ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ اقریب نناجی، کیا وہ قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، اپنے دل کی بات کہیں، مناجات کریں، اپنی بات کہیں؟ ام بعید ننادی، یا وہ دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں، ندا کریں؟ کہاں ہے ہمارا رب؟ قریب ہے تو پھر ہم یہ معاملہ کریں کہ مصلی بچھائیں، بیٹھ جائیں، سرگوشی کریں، دل کی بات کریں، دعا کریں، مناجات کریں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاید مشکل کشا کا ساتھ ہو، تو ہم مناجات کریں، اور اگر دور ہے تو ہم ندا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سوال اللہ کے رسول سے کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین قرآن کریم پارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ لے کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے صحابہ، اپنے رسول کے پیارے صحابہ کی
بات کا جواب ارشاد فرمایا. وہ جواب کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے آپ کو مجھ کو کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول میرا رب کہاں ہے، اور ہمارا رب فرما رہا ہے کہ میں تمہارے قریب. سبحان اللہ. انی قریب، میں قریب ہوں. اگر کوئی بڑا آپ سے یہ کہہ دے گھبرانا مت میں تمہارے ساتھ ہوں، تو دل اتنا چوڑا ہوگا. ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. تب ہمت کیوں نہیں آتی؟ مومن کی شان ہے کہ اس کے اندر ہمت آ جائے یہ سوچ کر کے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. بے شک بے شک. میرا رب میرے قریب ہے. کیا ہوا تھا؟ یار غار نے کیا کہا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کیا کہا تھا جب کفار و مشرکین مکہ نے پیچھا کیا تھا اللہ کے رسول کا؟ تو ایک غار جس میں 2 آدمی آسانی سے اندر سما نہیں سکتے تھے، پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے، دشمن دیکھ لے گا. کیا کہا حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس غار میں چھپ تو گئے ہیں، ہم نے اس غار میں پناہ تو لے لی ہے غار ثور میں، مگر اس کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم اندر بڑھ جائیں. ہمارے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں، اگر وہ ہلکے سے نیچے کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا اپنے یار غار کی تسلی کے لیے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن، اے ابوبکر غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. ان اللہ معنا، سبحان اللہ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی. اور تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ذرا پیچھے دیکھو، ابو بکر ذرا پیچھے دیکھو. چھوٹا سا غار جس میں 2 آدمی صحیح سے سما نہیں سکتے. جب یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اور وہ دریا اٹھ کر کے غار کے منہ پر آ کر کے لگ گیا ہے، اور اس پہ ایک کشتی بالکل تیار کھڑی ہے. ادھر سے دشمن آئے گا، اس کشتی میں بیٹھ کر کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. کہاں سے آئی وہ کشتی؟ ان اللہ معنا. وہ تو غار ہے، وہ تو پہاڑ ہے، دریا کا تو وجود بھی نہیں ہے وہاں پر، مگر کہاں سے آیا دریا، کہاں سے آئی کشتی؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی بیابان میں کسی جنگل میں گم ہو جاؤ، راستہ بھٹک جاؤ، اور کوئی تمہارا یار و مددگار وہاں پر نہ ہو، تو پکارو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی. اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اللہ نے جن بندوں کو مدد پر مقرر فرمایا وہ تمہیں تمہارے راستے تک پہنچا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک مومن کی شان ہے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ. پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان اللہ معنا. یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، کون میرا مددگار ہے، کون میرا یار ہے، کون میری مدد کرے گا، کون میرا ناصر ہے، کون میرا حامی ہے، کون میرا قریبی ہے، کون میرا رشتہ دار ہے. یہ سوچنے کی ضرورت، یہ سوچ کر کے وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک لمحے کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس لمحہ آپ یہ سوچو گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، مدد الہی آپ کے ساتھ ہے. بے شک. ان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، صالحین مؤمنین مولا اور مددگار ہیں، اور اس کے بعد ان سب کے بعد فرشتے مددگار ہیں. بے شک. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ مددگار ہے. ان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بے شک اللہ مولا مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، مومنین صالحین اولیاء اکرام مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں. بے شک. سب مدد پر ہیں. کیوں سمجھتے ہیں ہم اپنے کو بے یار و مددگار؟ سب تو مدد پر ہیں، بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مددگار ہے. پکارنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے رب کی طرف. کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی اس معصیت، اپنے اس گناہ کی وجہ سے یا جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. کرنا کیا ہے؟ وانیبوا الی ربکم واسلموا له، بس اپنے رب کی طرف پلٹ آنا. غم کرنے کی ضرورت نہیں، رنج کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے رب کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اپنے رب کو پکارنے کی ضرورت ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آپ صرف توجہ کرو، اللہ رب العزت آپ کی ضرورت کو پورا فرمائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگو میں دوں گا. جوتی کا 10واں ٹوٹ جائے مجھ سے مانگو میں دوں گا. وہ تو دینے پر قادر ہے، وہ دینے پر قادر ہے، وہ مدد کرنے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. بس ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ ایک ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، اس اعتبار سے کہ اگر ادعونی یہاں پر ہم دعا کے معنی میں لیں کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا کرو حکم خدا، میں قبول کروں گا وعدہ خدا. یہ ایک ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا. مفسرین فرماتے ہیں اگر ادعونی کو یہاں پر ہم عبادت کے معنی میں لیں کہ تم میری عبادت کرو، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا آیت کریمہ کا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. کتنا ثواب ملتا ہے ہم کو عبادت پر؟ کتنا ثواب ملتا ہے ہم کو عبادت پر؟ بے حساب. کتنا ثواب ملتا ہے؟ بلا حساب بھی ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے. اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کے ثواب کا دار و مدار، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. ممکن ہے کہ ایک غریب کا ایک نوالا، ایک ٹکڑا روٹی کا کسی امیر کے 1 کروڑ سے کہیں زیادہ قیمتی ہو اللہ کی بارگاہ میں. بے شک ایک انسان نے 1 لاکھ 1 کروڑ خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک غریب نے ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک نوالا یا ایک کھجور صدقہ کر دی. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر غریب کی نیت اچھی ہے تو خدا کی قسم امیر کا وہ برابر نہیں ہو سکتا غریب کے، کیونکہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی نیت کیسی ہے، نیت آپ کو بتائے گی کہ آپ کی نیت کیسی ہے. بے شک. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ہماری نیت پر. تو ادعونی استجب لکم، تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور ایک ترجمہ یہ ہے اگر عبادت کے معنی میں لیں کہ تم عبادت کرو میری میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں سب لوگ، ابھی الحمدللہ عصر کی نماز آپ لوگ پڑھ کر کے آئے اور مغرب کی انشاءاللہ ویسے جا کر کے پڑھیں گے. آپ یہاں سے چلیں گے مسجد کے لیے، کیا سوچ کر کے چلیں گے؟ کوئی سوچ کر کے جائے گا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، کوئی سوچ کر کے جائے گا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی سوچ کر کے جائے گا کہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، کوئی سوچ کر کے جائے گا کہ میں جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کوئی کچھ سوچ کے جائے گا، کوئی کچھ سوچ کے جائے گا، کوئی کچھ سوچ کے جائے گا، کوئی کچھ سوچ کے جائے گا. ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر قدم پر آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا، ہر قدم پر آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے گا. بے شک. لیکن اگر آپ نیت کر کے چلتے ہیں، راستے میں اگر کوئی بیمار ملے گا تو میں اس کی مزاج پرسی کروں گا، آپ کا ثواب ملٹیپلائی ہوگا، آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اب ایک قدم نہیں رہے گا، 2 قدم ہو. آپ نے یہ نیت کر لی کہ وہاں پر کوئی عالم ملے گا تو میں اس سے دین کا مسئلہ پوچھوں گا. اب ایک قدم نہیں رہا، 3 قدم ہے، ہر قدم 3 قدم کے برابر ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے ایک اور نیت کر لی کہ
کہ مجھے اگر راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ یا کوئی تکلیف دہ چیز ملے گی تو میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ میرے کسی مومن بھائی کو یا کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کی 4 نیتیں ہو گئی. اب آپ کا ہر قدم 4 قدم کے برابر ہے. بے شک. ابھی آپ 4 قدم چل رہے تھے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی تھی؟ 4 نیکیاں مل رہی تھی. اب آپ 4 قدم چل رہے ہیں لیکن آپ کو 16 نیکیاں مل رہی ہیں. اگر آپ نے 40 نیت کر لی ہے آپ نے, اور کر سکتے ہیں آپ 40 نیتیں اگر آپ نے کر لی ہیں تو ہر قدم آپ کا کتنا ہے؟ 160 نیکیوں کے برابر پہنچے گا. اسی طریقے سے آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے. آپ یہاں سے پہنچے, ایک بندے نے سوچا کہ میں وضو گھر سے کر کے چلوں گا, دوسرے بندے نے سوچا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مسجد میں جا کر کے وضو کروں گا. جو بندہ گھر سے وضو میں چلا وہ حالت وضو میں چلا, وہ حالت وضو میں چلا. جو بندہ وہاں جا کر کے پہنچ کے وضو کیا اس نے بھی کچھ غلط نہیں کیا لیکن وہ حالت وضو میں نہیں تھا. اتنی دیر فرشتے اس کے ساتھ نہیں تھے. رحمت کے فرشتے جو بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کے وضو کی وجہ سے, اور جو آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے وضو کی وجہ سے, جو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے آپ کے وضو کی وجہ سے, وہ برکت اتنی دیر آپ کو حاصل نہیں ہوئی. اور ممکن ہے کہ اس درمیان میں مجھے موت آ جاتی جب میں چلا تھا مسجد کی طرف. اللہ اللہ. تو ایک شخص میں یہ سوچ کے چلا تھا کہ مسجد جا کے وضو کر لوں گا, اگر موت آتی تو بغیر وضو کی حالت میں آتی, اور جب میں گھر سے کر کے چلا تھا تو مجھے وضو کی حالت میں موت آتی. مسجد کے دروازے پر پہنچے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے تو انہوں نے سیدھا قدم مسجد میں رکھا تھا یا الٹا قدم مسجد میں رکھا تھا. جی نہیں دھیان ہوتا ہے. لیکن حکم کیا ہے کہ سیدھا قدم آپ مسجد کے اندر رکھیں. مسئلہ سیدھے اور الٹے کا ہے کیا؟ نہیں, مسئلہ سیدھے الٹے کا نہیں ہے. مسئلہ ہے کیا پھر؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ایک تو برکت ہے سیدھے میں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو قدم رکھنے جا رہے ہیں تو کس کے گھر میں. ایک لمحہ کم سے کم ٹھہر کے یہ تو سوچ لو کہ کس کے گھر میں قدم رکھنے جا رہے ہو. اپنے باپ کا گھر تو ہے نہیں, منہ اٹھا کے جس قدم سے چاہے داخل ہو گئے. خدا پاک کا گھر ہے. 1 منٹ 1 لمحہ سوچ لو ذرا کہ کہاں قدم رکھنے جاؤ. اگر الٹا بڑھا دیا تو پیچھے ہٹا لو, پھر سیدھا رکھو, پھر اندر جاؤ. 1 لمحہ کم سے کم تصور تو کرو. حضرت امام زین العابدین حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا, رنگ ہو جاتا. لوگ کہتے کہ آپ تو عبادت کرنے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, آپ کے چہرے کا رنگ کیوں ہو جاتا ہے, آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ چہرہ تو خوف کی حالت میں پیلا پڑتا ہے. کیا خوف ہے جو چہرہ پیلا پڑ گیا؟ آپ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل بے شک میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچ کر کے جا رہا ہوں کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ اگر ذوالجمال ہے تو ذوالجلال بھی ہے, اللہ اللہ. وہ اگر غفار و ستار ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا, قہاری کا یا جباری کا یا ستاری کا یا غفاری کا. بس یہ سوچ کر کے میرے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا, کیونکہ وہ تو قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا. عید کے دن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں امیر المومنین عید کا دن ہے, آپ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, سب خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہاں میں رو رہا ہوں. کیا وجہ ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خدا کا مہمان رخصت ہو چکا ہے ماہ رمضان, مجھے نہیں پتا کہ راضی ہو کر رخصت ہوا یا ناراض ہو کر, بس یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں. ہم کو تو نہیں معلوم کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے, دوسرے کے گناہوں کا شک ہے. صرف دوسرے کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ گناہ کرتا ہوگا, لیکن خدا کی قسم اپنے بارے میں تو یقین ہے ہر انسان کو کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. اور جب یقین ہے تو اب ہمت دیکھیں کہ اس یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کچھ تو ندامت ہونا چاہیے, کچھ تو شرمندگی ہونا چاہیے, کچھ تو نگاہیں جھکی بھی ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی گناہ کر لیں, کوئی غلط کام کر لیں اور ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو معلوم ہو تو شام تک کا انتظار کرتے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے گا تو گھر میں داخل ہوں گے, کیونکہ شرم آتی ہے اپنے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے کوئی غلط کام کر کے. شام ہونے کا, اندھیرا ہونے کا, رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن خدا وہاں اندھیرا کر کے جا سکتے ہیں کیا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, وہ تو سب جانتا ہے. کچھ تو خیال ہونا چاہیے دل کے اندر کہ جہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ مسجد میں پہنچ گئے, مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ کا وضو تھا, آپ جا کر کے بیٹھ گئے آرام سے, کوئی تسبیح پڑھنے لگے نہیں. اگر آپ وضو تھا آپ کا اور آپ نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو تحیت آپ کا مسجد ہو گئی, آپ کی تحیت المسجد ہو گئی, 2 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو.
اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو فوراً نماز پڑھی جاتی ہے، آپ حالت وضو میں مسجد میں گھسے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں. یا آپ نے وضو کیا اور وضو کرتی آپ نے فوراً 2 رکعت پڑھی تو اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. آپ بیٹھے نہیں، بیٹھے بغیر آپ نے سیدھا ڈائریکٹ نماز پڑھی جا کر کے 2 رکعت. لیکن اب جمعے کے وقت میں یا جماعت کے وقت میں آپ ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ آپ کے پاس صرف اتنا وقت تھا کہ آپ سنتیں پڑھ سکیں، تو اگر وہ سنتیں آپ نے بیٹھے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو کر کے شروع کر دی تو آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب خود مل جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب. لیکن اگر آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے پھر آپ نے کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھی تو اب صرف سنتوں کا ثواب ملے گا، تحیۃ المسجد کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. مگر ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم بڑے بڑے ثواب کو ایسے آسانی سے کھوتے رہتے ہیں. اب ہم بیٹھ گئے مسجد میں، اب انتظار کر رہے ہیں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں. مگر سب بیٹھے ہوئے خاموشی کے ساتھ اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی امام صاحب آئیں گے، اس کے بعد تکبیر ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے. یا کسی نے زیادہ کرا تو کوئی پارا لے کے بیٹھ گیا. لیکن اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو وقفہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو وقفہ آپ امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تکبیر ہونے سے پہلے اس میں اگر آپ نے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ العظیم یہ 10 بار پڑھ لیا، 50 بار ہو جائے گا. یہ 5 تسبیح ہو گئی نا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. 5 تسبیح ہو گئی، 10 پنجے 50، 10 بار پڑھیں گے تو 50 بار ہو گئی. کتنی دیر لگے گی 50 بار پڑھنے میں؟ ارے 85 سیکنڈ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گی. 1 منٹ مان لو آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ سیکنڈ کے ساتھ چل رہی ہے، سوئی سیکنڈ کے ساتھ زبان چل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ لگ رہا ہے جو ہم 10 منٹ جوڑیں. 10 منٹ کا مسئلہ ہی نہیں، 1 منٹ کا مسئلہ ہے. 1 منٹ میں 50 بار تسبیح ہو جائے گی آپ کی. اور جب آپ روز پڑھتے ہوں گے تو آپ کی عادت پڑی ہوئی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جو تسبیح پڑھے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً دعا پڑھی، اللہم انت السلام. پہلے 4 بار پڑھا، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. پھر آپ نے پڑھی دعا اللہم انت السلام و منک السلام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کے بھاگ لیتے ہیں، یہ باتوں میں لگ جاتے ہیں اور ہم اتنا بڑا بڑا ثواب ایسے ہی نکالتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اذان ہوتی ہے ہم توجہ نہیں دیتے جبکہ ہماری شفاعت واجب ہوتی ہے. بے شک. مگر ہم ذہن میں نہیں لاتے، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم کسی اور چیز میں ہوتے ہیں. آپ اس کے بعد کھڑے ہو گئے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، تکبیر شروع ہو گئی. اب آپ کہاں جا کر کے بیٹھے؟ پہلی صف میں بیٹھ گئے یا دوسری صف میں بیٹھ گئے یا تیسری صف میں بیٹھ گئے، جہاں آپ کو جگہ میں نہیں وہاں بیٹھ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں ہم پہنچتے ہیں اور جمعے کی نماز میں جب ہم پہنچتے ہیں تو امام خطبہ دیتے ہوتے ہیں، تو اب ہم یا تو فلان کے آگے پہنچ جاتے ہیں یا وہیں بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. ایک مثال اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 لوگوں کی مثال نہ بتاؤں. اللہ کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بندے مسجد پہنچے. کتنے؟ 3 بندے مسجد پہنچے. پہلا بندہ جب مسجد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آگے صف میں کچھ جگہ خالی ہے، آگے صف میں کچھ جگہ خالی ہے. وہ ساری صفوں کو کراس کرتا ہوا گیا اور جا کر کے جہاں صف میں آگے جگہ خالی تھی اس نے جا کر کے وہاں پہ جگہ لی. ایک اور جگہ خالی تھی، دوسرا بندہ بھی پہنچ سکتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ یار میں سب کو پھلانگتا ہوا جاؤں گا، سب کو کودتا ہوا جاؤں گا، ہٹاتا بچاتا جاؤں گا، آگے جا کر کے سب میں جگہ پوری کروں گا. ایسے ہی میں نہیں بیٹھ، وہ وہیں بیٹھ گیا. تیسرے نے سوچا پوری مسجد تو بھری ہوئی ہے، دھوپ ہو رہی ہے اتنی دیر، ارے میں گھر پہ پڑھ لوں گا چلو. وہ واپس اپنے گھر کو چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے پہلا والا بندہ جس نے آگے جگہ خالی دیکھ کر کے وہ جا کر کے اس جگہ کو بھرا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تو اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا. اللہ اللہ. اس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا. دوسرے والے نے حیا کی، وہ وہیں بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی حیا فرمائی. تیسرے والے نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا منہ سے موڑا. اللہ. اب اس کے بعد کھڑے ہو گئے مسجد میں، امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دیا آپ نے. احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کان کی لو تک انگوٹھا جانا ہے. اور یہ احادیث کریمہ موجود ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ہاتھ اٹھانے والی، کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی اور سینے تک ہاتھ اٹھانے والی بھی حدیث موجود ہے. لیکن ہم احناف جو ہے وہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں
کہ سینے تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث کا بھی پر بھی عمل ہو جائے اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے. کیسے کہ ہم یوں کانوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں ہمارے کاندھے کے سامنے آ جاتے ہیں, سینے کے سامنے آ جاتے ہیں, کاندھے کے سامنے, اور ہمارے انگوٹھے جو ہے ہمارے کانوں کی لو تک آ جاتے ہیں, اور یہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ کانوں کی سرے تک آ جاتی ہیں. اس طریقے سے ہمیں 2-3 حدیثیں جو 3 طرح کی آئیں گے تینوں پہ عمل ہو جاتا ہے ہمارا. اور اگر ہم یہاں صرف یہاں تک اٹھائیں گے سینے تک تو ہمارا سینے والی حدیث پہ تو عمل ہو جائے گا, لیکن کانوں کی لو تک والی حدیث پہ ہمارا عمل نہیں ہوگا, اور وہ حدیث ایسے ہی رہ جائے گی بغیر عمل کے. اس لیے ہم حنفی کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. الحمدللہ. کھڑے ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں, کس لیے اٹھاتے ہیں ہاتھ؟ آپ کہیں گے کہ سنت ہے ہاتھ اٹھانے, اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے. بے شک میں کہوں گا کوئی حکمت بھی ہے. ہاں بے شک حکمت بھی ہے. کیا حکمت ہے؟ میں اپنے کاروبار سے آ رہا ہوں, میں اپنے کام سے آ رہا ہوں, میں اپنے مزدوری سے اپنے پیشے سے آ رہا ہوں, میں اپنے بیوی بچوں کے پاس سے آ رہا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں میں سے آ رہا ہوں, میں باہر گھوم گھام کے کہیں سے آ رہا ہوں, کسی جگہ سے, بازار سے کسی جگہ سے آ رہا ہوں. دماغ میرا بھرا پڑا ہے, اس میں فکریں ہیں, اس میں سوچ ہے, اس میں طرح طرح کی باتیں گھسی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی غلط سوچ بھی آئی ہو, میرے دل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط خیال آیا ہو, کوئی غلط تصور آیا ہو, اور اب میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. تو اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں پیچھے پھینک کر کے دل کھول کر کے رب سے بتاتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کیوں جا رہے ہیں مسجد؟ آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, فلاں کرنے کے لیے جا رہا ہوں, عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے جواب دیں گے آپ, لیکن ایک جواب جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں, پھر وہ بہت سوچ سمجھ کے جائے گا, اور اسی لیے وہ گھر سے گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے گا. گھر سے گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے گا. ہاں, گھر سے وضو کر کے جائے گا, کیونکہ جب وہ وضو کرتا ہے بندہ مومن تو اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں, اس کی زبان کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں, اس کے کان کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں, اس کی آنکھ کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں, اس کے دل دماغ کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں. بے شک. ناخن کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں, بے شک. اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. عرض کی اللہ کے رسول گناہوں سے کیسے پاک و صاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے اگر صاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ بندہ اس نہر میں 5 بار دن میں نہاتا ہو تو کیا اس پر کوئی میل رہے گا؟ کیا اللہ کے رسول بالکل میل نہیں رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہو کیا اس پر گناہوں کا میل رہے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہوں کا میل, جو جھوٹ کیا, جو صغیرہ کیا, جو غلط لین دین کیا, جو بھی کیا, دن بھر 5 مرتبہ وضو کرنا, سارے گناہ دھلتے چلے جانے. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا گناہ مجھ سے ہوا تھا, میری آنکھ سے یا میرے کان سے یا میرے ہاتھ سے یا میرے دل سے یا میرے دماغ سے, مجھے پتہ بھی نہیں, تصور میں بھی نہیں ہے, مگر اس کے گناہ دھلتے چلے جاتے. اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پر, ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں آپ سے کوئی گناہ ہو جائے, مثال کے طور پر ایک چھوٹا گناہ, الٹے ہاتھ سے میں نے پانی پی لیا, اللہ کے رسول کا حکم ہے سیدھے ہاتھ سے پینے کا, میں نے الٹے ہاتھ سے پی لیا تو میں نے غلط کیا, یہ میرا ایک چھوٹا سا گناہ ہے, لیکن میں حالت وضو میں نہیں, میرے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے کہ جو میں وضو کر سکوں, یا میں ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں میں وضو نہیں کر سکتا, تب کیا اس گناہ کو میں اپنے ذمے میں باقی رہنے دوں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں اس بندہ مومن کو چاہیے کہ فوراً اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. کیونکہ جو اللہ کے رسول پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور وہ اس کے گناہوں کو دھو دے, وہ اس کے گناہوں کو دھو دے. اب کھڑے ہو گئے, ہم نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, ہم کھڑے ہو گئے. اب امام نے پڑھنا شروع کیا, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھی, ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. پڑھ لیا اس نے, آپ بھی کھڑے ہیں, میں بھی کھڑا ہوا ہوں, امام پڑھ رہا ہے, ہم سن رہے ہیں. ہمارے اوپر سننا ضروری ہے, پڑھنا ضروری نہیں ہے. جب ہم پڑھتے ہوں گے سنگل تو پھر ہمارے اوپر پڑھنا بھی ضروری ہے. سورہ فاتحہ ہمارے اوپر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر صرف ہم سنیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ, امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. امام کی قراءت ہی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا, جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو. حکم ہے اللہ کے رسول کا.
اور قرآن کریم کا بھی حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو. یہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے قرآن میں, اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا, جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ہم کہیں گے ہاں بے شک اللہ کے رسول کا یہ فرمان سچا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی, لیکن یہ اس کے لیے جو سنگل نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ امام کی سورہ فاتحہ مقتدی کی سورہ فاتحہ ہے. بے شک اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی حدیث میں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں, ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. خیر بہرحال اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, سب لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں گا, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. بے شک یہ سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے, مگر دعا کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تم رب کی ثنا کرو, پہلے تم رب کی حمد کرو, پہلے تم اس کے مالک روز جزا ہونے کا اقرار کرو, پہلے تم یہ کہو کہ وہ مالک روز جزا ہے. بے شک وہ مالک یوم الدین ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, وہی مدد چاہے جانے کا مستحق ہے کہ اسی سے مدد چاہی جائے. اس کے بعد دعا کرو. بے شک پہلے تمام خوبیاں کہو, پہلے کہ تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے دونوں جہان کا پالنے والا ہے, جو میرا پالنے والا ہے. میں بھی تو دونوں جہان میں سے ہوں, میرا پالنے والا ہے, جو رحمان ہے رحیم ہے, جو روز جزا کا مالک ہے, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب دعا کرو. دعا کرنے کا طریقہ ہے, آپ کو یہ طریقہ دعا میں رکھنا چاہیے. جب بھی آپ اللہ سے دعا کرو تو پہلے سورہ فاتحہ کی طرح پہلے اللہ کی حمد کرو, اللہ کی ثنا کرو, چاہے یہی کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تم میری ضرورت کو پورا کرو. کر دی آپ نے حمد و ثنا. نہیں آتی نا آپ سے دوسرے الفاظ میں, سورہ فاتحہ سے تو آتی ہے, سورہ فاتحہ سے کرو. کیوں نہیں کرتے آپ سورہ فاتحہ سے؟ پڑھو اتنا ٹکڑا سورہ فاتحہ کا, یہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین تک, پھر دعا کرو اپنی, پھر دیکھو کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں نے پڑھا, امام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, آواز آئی, آواز آتی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آواز آتی ہے اللہ کی جانب سے جب بندہ پڑھتا ہے, بندہ مومن الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ کے لیے, تو آواز آتی ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. سبحان اللہ, میرے بندے نے میری حمیدنی عبدی, میرے بندے نے. کتنا پیارا کلام ہے, خدا کی قسم. ایک بار توجہ کر کے تو دیکھو الحمدللہ رب العالمین, آپ صرف پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے, اور وہاں سے آواز آتی ہے فوراً جوابات ہے. رب نے کیا فرمایا؟ تم میری عبادت کرو میں قبول کروں گا, میں ثواب عطا کروں گا. فوراً اس سے بڑا ثواب کون سا ہوگا کہ آپ کا جواب فوراً آ رہا ہے. حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم, آواز آتی ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. سبحان اللہ. آپ پڑھتے ہو مالک یوم الدین, آواز آتی ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری پاکی اور بزرگی بیان کی. آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی, یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. میری عبادت کرتا ہے, مجھ سے مدد چاہتا ہے. پھر آپ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک دعا کرتے ہو آپ, اور جب دعا کرتے ہو تو ارشاد ہوتا ہے, آواز آتی ہے سألنی عبدی ولیعبدی ما سأل, میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے. سبحان اللہ. میرے بندے نے مجھ سے دعا کی ہے اور اس کے لیے وہی ہے جو اس نے دعا کی ہے, جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ فوراً کہتے ہو آمین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں.
سبحان اور اللہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہو پھر آمین کہتے ہو, پھر رکوع میں جاتے ہو سبحان ربی العظیم کہتے ہو, تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے امام. سمع اللہ لمن حمیدہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے سن لیا اس بندے کو جس نے اس کی حمد کی. اچھا میں نے حمد کی تھی, میرے رب نے سنا ہے, اتنا آپ کے دل میں آتا ہے فوراً آپ کہتے ہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب آپ حمد, جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے ہمارا رب ہماری حمد سنتا ہے نماز میں, تب آپ فوراً حمد شروع کر دیتے ہو. پھر مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ سب حمد کرنا شروع کر دیں, سب حمد کرنا شروع کر دیں. آپ کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہو رب کی, جب اتنی حمد کرتے ہو اور اتنا مانگتے ہو تو رب کا انعام و اکرام اس قدر ہوتا ہے آپ پر کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت دیتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تک تو کھڑے ہونے کی اجازت ملی تھی نا, صرف بارگاہ خدا بندی میں صرف کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے جناب محبوب کی بارگاہ میں, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. بے شک آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت ملی تھی, اس قابل بنایا, آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے, جا کر کے آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت مل گئی. اس کے بعد جب آپ نے اتنی حمد کی, اتنی ثنا کی, تو آپ کو جھکنے کی بھی اجازت مل گئی. اور جب آپ جھک گئے تو پھر آپ کو جناب سجدے کی بھی اجازت مل گئی. اور جب آپ اتنا جھک گئے تو پھر آپ کو بیٹھنے کی بھی اجازت مل گئی. اور جب اتنا سب کچھ ہو گیا تو پھر کون ایسا بندہ ہے جو ان تمام ارکان کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرے گا؟ کون چاہنے والا محبت والا ہے جو ان تمام افعال کو دوبارہ سے نہیں کرے گا؟ کون چاہے گا ایک ہی بار میں رہ جائے, دوبارہ شروع کر دیا. حضرت موسیٰ سے کیا پوچھا تھا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ عصا ہے, لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں. اور اس جواب کی ضرورت کیا تھی, سوال کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مگر اپنے بندے سے کلام کرنا, اپنے بندے سے. اور بندے نے بھی کیا موقع جانا کہ جب رب نے پوچھا ہے تو صرف یہی نہیں کہوں گا ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا محارب اخری. اتنے لمبے جواب کی موسیٰ کیا ضرورت تھی؟ ہاں ضرورت تھی کیونکہ رب سے کلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنی جلدی ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی جلدی ختم ہو جائے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاشقوں کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. رب العزت جس کی مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے, دارن کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے مرحومین کی اللہ رب العزت مغفرت کاملہ فرمائے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, قریب آنے کی ضرورت ہے, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی روحانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کی تاثیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مگر سمجھنے کی ضرورت ہے, مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے قلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جس نے اس کی طرف توجہ کر دی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العزت تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, بے شک تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں ایک اتفاق اتحاد عطا فرمائے. آپس میں فاتحہ کے لیے لکھا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہم سب کو اللہ رب العزت دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں یوں ہی اسلام پر اور اس کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بہت ہی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے, عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں دل لگانے کی ضرورت ہے. جب آپ کا دل لگ جائے گا, جب آپ مست ہو جائیں گے, جب آپ بے خود ہو جائیں گے, جب آپ گم ہو جائیں گے, جب آپ کو کوئی خیال ہی نہیں رہے گا, کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں دنیا میں ہوں کہ نہیں, تو عبادت کا مزہ بھی بالکل الگ ہے. اور پھر زبان سے جو بات نکلے گی. اور ایک بات کی میں یہاں تاکید کروں گا کہ اپنی عادت ڈال لیجیے استغفر اللہ العظیم پڑھنے کی. کیا پڑھنے کی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے حرف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زبان سے نکلنے والی دعا مقبول ہو, تو پھر آپ اس بات کی عادت ڈال دیجیے استغفر اللہ العظیم. اللہ کے رسول 70 سے زائد مرتبہ ہر روز استغفر اللہ العظیم پڑھتے تھے. تو آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو, اسے اپنی عادت بنا لینا چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کو یاد آئے تو 7 مرتبہ پڑھ لے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن آپ کی یہ عادت بن گئی اس دن آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا.
پھر آپ اپنی زبان کی تاثیر دیکھنا کہ سامنے والے سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کی زبان کی تاثیر کیا ہوگی، اثر کیا ہوگا، اور کیسے وہ آپ کی بات اس کے دل پر اثر کرے گا۔ بے شک۔ اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ علیہ من كل ذنب واتوب اليه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔